جی تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے دعا ہے، پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسانی عطا فرماتے ہیں. کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لینا باعث رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل کے مراحل میں داخل فرماتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی میں نے پہلے لیسن کروایا تھا تختی اول کا. ٹھیک ہے. کچھ اس میں شامل تھے، کچھ نہیں تھے، اس لیے ریویژن کے طور پہ میں دوبارہ سے وہیں سے سٹارٹ کرواؤں گی. تختی اول، مفردات یعنی جدا لکھے اور جدا پڑھے جانے والے حروف. جو نورانی قاعدہ ہے یہ سادہ سا قاعدہ ہے. اس میں جو پڑھانے والا ہے اساتذہ اس میں جان ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اساتذہ جان ڈالتے ہیں. یہ بالکل سادہ قاعدہ ہے لیکن ہم اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے انشاءاللہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. تو تختی اول ہے مفردات. مفردات کا معنی ہے جدا لکھے اور جدا پڑھے جانے والے حروف. ان کو حروف تہجی، حروف ہجا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حروف جن کے ہجے کیے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ہے الف. یہ کل 29 حروف ہیں. ٹھیک ہے. 29 حروف ہیں یہ. ان میں موٹے حروف کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے. ان میں جو سیٹی والے حروف ہیں انہیں علیحدہ، جو ملتی جلتی متشابہ صوت ہیں ان کو علیحدہ سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے ہر لفظ کی ادائیگی آنی چاہیے. جس منہ کے ہر حرف جو ہے وہ منہ کا مخارج ہیں، لفظوں کے مخارج ہیں. ہمارے منہ کے اندر جو حصے ہیں وہ ہر لفظ کے مخارج ہیں. ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے، پھر ہم قرآن پاک کی ادائیگی ٹھیک کر سکیں گے. یہ بہت اہم تختی ہے. یہ مت سوچئے گا کہ بار بار ادھر سے ہی ہمیں ریوائز کرنے کو مل رہا ہے. یہ فرسٹ ہے. اگر یہ سٹیپ ٹھیک ہوا تو انشاءاللہ آگے بھی بڑا بہترین چلیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا آپ نے. الف. الف کو الف پڑھنا ہے، اس کو الف نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس میں مجہول نہیں کرنا، مجہول نہیں پڑھیں گے یہ. ٹھیک ہے. الف جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے. اس کو الف، با، تا، سا. اس میں یہ خیال کریں گے کہ اس کو بے تے سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی مجہول میں چلا جائے گا، اردو میں آ جائے گا. یہ عربی ہے اور عربی میں پڑھیں گے با، تا، سا. ہر لفظ کا قاعدہ ہے. ہم جب بھی تختی اول مفردات کو پڑھیں گے تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بھی لفظ ادا کرنا ہے اس کو قاعدے سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. الف کا قاعدہ ہے اس کو الف نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، الیف. ٹھیک ہے. نہیں پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے الف. آگے پڑھیں گے با، بے نہیں پڑھیں گے. تا، تے نہیں پڑھیں گے. سا. سا کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس میں سیٹی کی آواز کو شامل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سا، سین اور صاد، ان تینوں لفظوں میں ہم نے آوازوں میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. سا میں فرق ہوگا. سا جب ہم اپنی زبان کو آگے والے دو دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ادائیگی ہوگی سا. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح نہیں کریں گے سا سا سا. جب یہ پڑھیں گے تو ہمارا سا غلط ہو جائے گا. اس کی پریکٹس ہے، آپ پریکٹس کریں اس کی. سا، سا، سا. جیم. جو ہم نے با، تا، سا یہ لفظ پڑھے ہیں یہ ہیں ایک حرفی لفظ. ٹھیک ہے. ایک الف کے جتنا ان کو لمبا کریں گے. اور جو جیم ہے، جیم پہ مد لازم آئے گی. جیم کو ہم مد کے جتنا لمبا کریں گے. جیم. ٹھیک ہے. جیم یا میم. ٹھیک ہے. جیم میں یہ والے حرف ہیں، جیم یا میم. تو
جیم یا میم 3 حرفی لفظ ہے تو اس کو ہم ایک مد کے جتنا لمبا کریں گے اور ناک میں آواز بالکل نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، ناک میں آواز کی ملاوٹ نہیں ہوگی اس میں۔ جب آپ نے جیم کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ ہم ناک میں آواز اس کی نہیں جائے گی اور مد کے جتنا لمبا ہوگا جیم۔ اب میں آپ کو شروع سے ادائیگی کر کے دکھاتی ہوں کہ جیم کی ادائیگی کتنی لمبی ہوگی۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہا۔ ہا کا قاعدہ دیکھیں، ہا جو ہے وہ گلے کے وسط سے نکلے گا، درمیان سے، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج ہے وسط حلق، حلق سے نکلے گا، اور اس کو ویسے جب ہم بچوں کو لیسن یاد کرواتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا والا ہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوا کے ساتھ نکلے گا، جیسے ہا۔ اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے، وہ آپ کو کرنی پڑے گی ورنہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب تک ان لفظوں کی ادائیگی نہیں ہوگی ہم تختی اول سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہی ہماری بیس ہے۔ سارا قرآن پاک ان الفاظ سے مل کر بنا ہے، تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر اس کی سب سے زیادہ اہم بات اس میں ہا میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی کلائی کو اپنے منہ کے آگے رکھ کے اس طرح سے اگر ہوا نکالیں گے تو اس کی ادائیگی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور عملی طور پر بھی یہ ہماری لفظ میں آئے گا۔ جیم، ہا، یہ بھی 2 حرفی لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہا اور الف، ہا۔ جیم لمبا ہوگا، ہا با کے جتنا لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خا، خا، خا جو ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، یعنی موٹے حروف ہیں۔ ابھی آپ کو صرف یہ تختی کے بعد آپ کو یہ چیزیں یاد کروائی جائیں گی، یہ موٹے حروف ہیں، یہ سیٹی والے حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں۔ اگر زیادہ مشکل ہوا تو آپ جس حرف جو موٹا حروف ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، میم لکھ سکتے ہیں، میم لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو یہ موٹا حروف ہے۔ اور موٹے حروف کی ادائیگی کا قاعدہ جان لیجئے۔ موٹے حروف کی ادائیگی میں جیسے ہم خا، طا بولتے ہیں تو اس میں خا میں ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ہونٹ واؤ کا مخرج ہیں، واؤ کا مخرج ہیں، تو اس وجہ سے ہونٹ گول نہیں ہوں گے خا کی ادائیگی میں۔ جی، خا کی ادائیگی میں یہ ہے کہ ہمارے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہونٹ جو ہیں وہ واؤ کا مخرج آ جاتا ہے اس میں، اور واؤ کے ملاوٹ سے ہمارے حروف کی ادائیگی غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان تو ہم اس میں من الشیطان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خا ہے، خا کو پڑھیں گے، خا موٹا پڑھیں گے لیکن ہونٹ گول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دال، دال بھی 3 حرفی لفظ ہے، دال، الف اور لام، اس کو بھی مد لازم کے جتنا لمبا کریں گے، مد ہے اس پہ، مد لازم ہے، ٹھیک ہے۔ دال، ذال، ذال کی ادائیگی میں بھی وہی لفظ ہے، نرمی کے ساتھ ادا ہوگا اور اس میں زبان آگے والی دانتوں کو لگے گی اور یہ ز کی آواز اس میں نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، سختی سے نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ہے ذال، لال، زال، ان دونوں میں فرق کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، ملتی جلتی آوازیں ہیں ان کی، ان میں فرق کریں گے۔ زال کو پڑھیں گے زال، ٹھیک ہے۔ را، را، را کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے را بولنا ہے، اس کو ر، ٹھیک ہے، 3 4 5 ایک لفظ میں را بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جنہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک را میں کتنی را آتی ہے، دیکھیں میں 2 ادائیگیاں کر کے دکھاؤں گی، غور سے سنیے گا۔ یہ ہے را، ایک ہے ر، را، 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 ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ را جو ہے وہ عارضی موٹا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں نہیں آئے گا، یہ عارضی موٹا ہے، یہ کسی صورت میں باریک ہوگا، کسی صورت میں موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کو پڑھا جائے گا، الف کے ساتھ ہے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، را، را، ٹھیک ہے۔ اس کو ر کر کے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، غلط ہے۔ ایک را نہیں، اس میں کتنی ساری را آ جاتی ہیں تو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور احتیاط کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ آگے ہے زا، را، زا، دیکھیں ہم نے زال کو پڑھا تھا، اپنی زبان کو آگے والے دانتوں کے ساتھ لگایا تھا، زال، زال، ٹھیک ہے۔ اب جب زا آیا ہے تو زا میں ہم نے اوپر اور نیچے والے جبڑے کو ملا کے پھر زا بولنا ہے، زا، ٹھیک ہے، اوپر اور نیچے والا جبڑا منہ کو لگا کے دونوں کو آپس میں ملا کے پھر بولیں گے زا۔ یہ فرق ہے ان کی آوازوں میں۔ آگے ہے سین، سین بھی 3 حرفی لفظ ہے، سین، یا اور نون، سین۔ اس میں آپ نے قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے سب سے پہلے کہ یہ حروف صفیریہ ہے، یہ سی ٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، سی ٹی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ سین، سین اور سا میں فرق بتایا تھا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ تھا سا، یہ ہے سین، اور اس کو سین، ناک میں آواز نہیں جائے گی اس کی، ٹھیک ہے، ناک میں جائے گی تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ میرے کہنے سے سارا کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مشق کرنی پڑے گی آپ کو، پھر اس کی آواز گلے میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ لفاظی نہیں کرنا، عملی کرنا ہے، جیم کی آواز ناک میں نہیں جائے، بہت مشکل ہے، سین کی آواز ناک میں نہ جائے، یہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ سین، شین، سین، شین، دوبارہ سے ریوائز کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تختی اول، مفردات یعنی جدا لکھے اور جدا پڑھے جانے والے حروف، ان کو حروف تہجی اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں، یعنی ہجے کر کے توڑ جوڑ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو نماز کا اس کے ساتھ کروایا تھا کہ نماز ساتھ ساتھ ہماری ٹھیک ہو جائے، یہ بہت زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے، نماز اپنی بہترین کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ، اعوذ، تو اس میں ہم یہ ادائیگی کر جاتے ہیں اعوذ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو سیکھیں تھوڑا سا، ہم بتائیں کہ یہ اعوذ نہیں ہے، پہلا حمزہ ہے، دوسرا عین ہے، حمزہ اور عین کی آوازوں میں فرق ہے، تو اس کو پھر جب دوبارہ سے اس کو ریوائز کیا جاتا ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے اعو، ٹھیک ہے، اعو، اعو، اعو نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے، یہ اس لفظ کی ادائیگی ہے اعو، اعو، اعوذ، اور دیکھیں زال آ گیا، ہم نے زال کو زال بولنا ہے، زا نہیں بولنا، ٹھیک ہے، اعوذ نہیں پڑھنا، یہ پڑھا جائے گا اعو، 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 اعوذ، اعوذ باللہ، اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کے لام کو موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے باللہ، باللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، باللہ نہیں پڑھیں گے، باللہ نہیں پڑھیں گے، بہت پیارا سا لفظ ہے باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان،
من الشیطان، ٹھیک ہے، اس کو من الشیطان نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو صرف موٹا کرنا ہے، واو نہیں آنی چاہیے اس میں، من الشیطان الرجیم، دیکھیں نر را آ گیا، اس میں ہم اگر بولیں گے نا نر را نر را نر را، یہ غلط ہو جائے گا، اس کو پڑھیں گے نر راجیم نر راجیم، جیم ناک میں آواز نہیں جائے گی، نر راجیم، بسم اللہ، بسم اللہ، یہیں پہ بھی وہی لفظ ہے ملا ہے، ملا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس کو پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے بسم اللہ ہی راہ، ٹھیک ہے، یہ غور کیجیے گا، ہی راہ، پہلا جو ہا ہے وہ سینے سے نکلے گا، ہی 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 راہ، آگے والا ہا جو ہے وہ ہوا والا ہے، ہی راہ، بسم اللہ الراہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ الراہ نہیں پڑھنا آپ نے، بسم اللہ الرحمن، اس کو ما پڑھنا ہے، اس کو ماں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھنا، ناک میں آواز قطعاً نہیں جانی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کا وہی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو اعوذ باللہ میں بتایا ہے کہ را نہیں ہونی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کی ادائیگی کا طریقہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، ادھر سے تختی اول مفردات سین شین تک کا لیسن کر لیجئے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔